الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، قصہ حقیقت میں اب سے شروع ہو رہا ہے. یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے علاتی، باپ شریک بھائی، سوتیلے بھائی، انہوں نے جب اپنے ابا یعنی یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام سے اور ان کے دوسرے حقیقی بھائی بنیامین سے دیکھی کہ کچھ زیادہ ہی ہے. یعنی ہمارے ابا کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ زیادہ منظور نظر ہے، محبوب ہے. تو پھر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کچھ علاج کرنا پڑے گا. تو پہلی آیت سنیے. یاد کرو اس وقت کو جب بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی یعنی بنیامین ہمارے ابا کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت ہیں، یقیناً ہمارے ابا سری غلطی پر ہے. یعنی وہ آپس میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ چرچا کر رہے ہیں کہ حقدار تو ہم تھے کہ ہمارے ابا کی محبت ہم سے زیادہ ہوتی، ہم اپنے ابا کی زیادہ محبوب ہوتے، منظور نظر ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جماعت میں ہیں، ہم تعداد میں بھی زیادہ ہے، طاقت میں بھی ہم زیادہ ہے، ہم بڑے ہیں، طاقتور ہے، زیادہ ہے. تو اگر والد صاحب کو خدمت کی احتیاج ہوئی، خدمت کی ضرورت پڑی، تو جتنی خدمت ہم کر پائیں گے یہ بیچارے چھوٹے بچے کیا کر پائیں گے؟ یوسف تو چھوٹے ہیں، بنیامین تو چھوٹے ہیں، اور وہ تعداد میں بھی دو ہے. تو وہ باپ کو زیادہ کام آئیں گے کہ ہم زیادہ کام آئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ تعداد جہاں زیادہ ہو اور کثرت اور قوت جہاں ہو تو وہی زیادہ کام آئیں گے. لیکن پھر بھی کیا ایسی چیز ہے کہ یوسف اور بنیامین سے ابا زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم تھوڑے کم ان کے منظور نظر ہے؟ یقیناً ہمارے ابا سری گمراہی پر. تو اس چیز نے ان کو پلاننگ بنانے پر مجبور کیا. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے کیوں محبت زیادہ تھی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام. 4 وجہ ہے اس کی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ بنیامین جب چھوٹے تھے نا، ان کی ولادت کے وقت ماں کا سایہ اٹھ گیا. یوسف علیہ السلام کی ماں اور بنیامین کی ماں سیم ہے. بنیامین کی ولادت کے وقت ماں کا سایہ اٹھ گیا. تو ایک ماں جب دنیا سے رخصت ہو جاوے تو باپ کو ویسے بھی بغیر ماں کے بچوں سے محبت زیادہ ہوتی کہ بھی یہ تو بغیر ماں کے بچے ہیں. تو ان سے محبت کا زیادہ ہونا جگ ظاہر ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ یوسف علیہ السلام سے جو محبت زیادہ تھی، اس کے پیچھے کا راز یہ تھا کہ اثرات اور آثار سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ تو رشد و ہدایت کی خوشبو ان سے آتی ہے، آگے چل کر یہ نبی بننے والے ہیں یوسف علیہ السلام. تو ان سے اس لیے تھوڑی محبت
زیادہ تھی دوسروں کے مقابلے میں. تیسری وجہ یہ تھی کہ یہ عمر میں چھوٹے ہیں، اور عام طور پر ہم نے بھی دیکھا ہوگا اپنے معاشرے میں، جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جو اولاد چھوٹی ہوتی ہے، باپ کو ان سے قدر محبت زیادہ ہوتی ہے. دوسری اولاد کے مقابلے میں، بڑی اولاد کے مقابلے میں چھوٹوں سے زیادہ محبت ہوا کرتی ہے. اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن دیا تھا، جو خوبصورتی دی تھی، اور سیرت اور صورت کا وہ ایسا نمونہ تھے، ایسا مجسمہ تھے کہ ان کے اخلاق، ان کی صورت، ان کا حسن، ہر چیز حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرتی تھی. اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ تھی. لیکن بھائیوں سے دیکھا نہیں گیا، تو بھائیوں نے کیا کیا کہ ہم کو اگر ابا کا محبوب بننا ہے، ہم کو اگر ابا کی توجہ چاہیے کہ ہمارے طرف ابا کی توجہ مرکوز ہو اور ہم بھی فائدہ اٹھائے، تو ہمیں یہ یوسف جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، اس کانٹے کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، تو ہمیں سکسیس ملے گی. میں آپ کو بتاؤں، یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کا جو معاملہ تھا، وہ ان کا جو برا چاہتے تھے ان کے ساتھ، اس کے پیچھے جو مقصد تھے وہ برے نہیں تھے. 10 بھائیوں کا جو مقصد تھا اور جو نیت تھی وہ خراب نہیں تھی. وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم اپنے ابا کے محبوب نظر بن جائے، ہمارے ابا مجھ سے محبت کرنے لگے، ہم سے محبت کرنے لگے. یہ کوئی بری نیت نہیں ہے، برا مقصد نہیں ہے، بلکہ اچھا مقصد ہے، بلکہ میں تو کہوں عبادت ہے. روایتوں سے اس کی نظیر ملتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے. اس سے باپ راضی تو اللہ بھی اس سے راضی، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. تو وہ تو باپ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ باپ کو ہماری خوشنودی نصیب ہو جاوے، ہم سے محبت کرنے لگے، ہم سے بھی ایسا لاڈ پیار کرنے لگے. تو یہ تو کوئی بری عادت، تو بری نیت اور برا مقصد تو تھا نہیں. لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ اپنایا، آگے بتا رہے، وہ نہایت گندا تھا. باپ کی محبت کو میرے بھائیوں ہم ایسے بھی تو حاصل کر سکتے ہیں کہ ان کی خدمت کرے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے، تو وہ ہمارے سے محبت کرنے لگیں گے، ہم ان کے محبوب بن جائیں گے، ان کے منظور نظر بن جائیں گے. اور دوسرا جو ان کا مقصد تھا وہ بھی بہت اچھا تھا. کیا تھا کہ پیغمبر کی توجہ، ہمارے ابا پیغمبر ہیں اور ان کی توجہ ہمیں مل جائے گی، ہمیں نصیب ہو جائے گی، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم نیک بن جائیں گے، ہم صالح بن جائیں گے. بتاؤ، اس نیت میں بھی خرابی ہے؟ اچھی نیت ہے، اچھا مقصد ہے، بلکہ عبادت ہے. اس کی بھی نظیر روایتوں میں ملتی ہے. کیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے سوال کیا صحابہ سے کہ بتاؤ، ایسا کون سا درخت ہے کہ جس کے پتے جھڑتے ہو اور اس کی مثال مومن کے لیے دی گئی ہو، مومن کے لیے اس کی مثال دی گئی ہو؟ ایسا کون سا درخت ہے؟ صحابہ سب جنگل میں گھومنے لگے کہ کون سا درخت ہوگا. جنگل میں سب گم ہو گئے کہ جس کے پتے جھڑتے ہیں، مومن کے لیے اس کی مثال دی گئی. خیر کسی سے جواب نہ بن پڑا. عبداللہ ابن عمر چھوٹے سے عمر کے تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جواب آتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے کہ جس کے پتے جھڑتے ہیں اور مومن کے لیے اس کی مثال دی گئی. لیکن بیچارے کم عمر ہونے کی وجہ سے شرم ان پر غالب آ گئی، انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ بول نہیں پائے. اللہ کے نبی نے جواب دے دیا کہ بھئی کھجور کا درخت ہے. مجلس برخاست ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو انہوں نے ابا سے کہا، ابا جان مجھے جواب آتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ تو نے جواب بتا دیا ہوتا تو یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہوتا. عرب کے یہاں سرخ اونٹوں کی بہت ویلیو ہوتی ہے کہ اگر تو نے جواب دے دیا ہوتا نا تو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ اچھا ہوتا. تو نے اللہ کے نبی کو جواب دیا ہوتا، اللہ کے نبی تیرے سے خوش ہو جاتے، تیری وقات اللہ کی نبی کی نظر میں بڑھ جاتی، اور میرے لیے بھی یہ باعث عزت ہوتا، اور میں بھی اللہ کے نبی کی توجہ کا مرکز بنتا، اللہ کے نبی کی توجہ میرے پر زیادہ ہو جاتی. تو دیکھیے، ایک پیغمبر، ایک نبی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کتنی تڑپ ہے. اس لیے کہ پیغمبر کی توجہ طلب جسے نصیب ہو جاوے
تو پھر اس کا بیڑا پار ہے، اس کے صالح بننے میں پھر کوئی شک باقی نہیں رہتا ہے۔ تو ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہمارے ابا نبی ہے، پیغمبر ہے، ان کی توجہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ لیکن انہوں نے یہ دونوں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ جو اپنایا، بہت گندا طریقہ اپنایا، اچھا طریقہ نہیں اپنایا۔ کیا اپنایا؟ آپس میں مشورہ کر رہے، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ راستے سے ہٹا دیتے یوسف کو، قتل کر دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں تو کاٹا جائے تو پھر خود بخود ہمارے اوپر توجہ مرکوز ہو جائے گی، یا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ دور ایک انجانی زمین میں پھینک دیتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک میں پہنچ جاوے کہ ابا کی نظروں کے سامنے رہے بھی نہیں۔ مارنا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا ہے۔ دوسرا مشورہ، دوسری رائے کیا دے رہے؟ چلو قتل نہیں کرتے، ایک کام کرتے ان کو اتنا دور بھیج دیتے کسی زمین میں، انجانی زمین میں، کہ کوسوں دور ابا کی نظروں سے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب یوسف رہیں گے نہیں تو ابا کی توجہ ہمارے لیے خالص ہو جائے گی اور ہم نیک بن جائیں گے، جو مقصد تھا وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور ہم اپنے ابا کے محبوب نظر بھی بن جائیں گے، محبوب بھی بن جائیں گے۔ تو انہوں نے ایسا سوچا، ابھی فیصلہ نہیں کیا، ابھی تو مشورے چل رہے، ابھی تو رائے لی جا رہی ہے بھائیوں سے۔ ویسے میں ایک بھائی نے کہا، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، بھئی قتل نہیں کرنا یوسف کو، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، قتل نہیں کریں گے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا، قتل نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، گہرے کنویں میں، کچے کنویں میں، اندھیرے والے کنویں میں یوسف کو ڈال دیتے ہیں، یوسف کو ڈال دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کوئی راہ گزرنے والا گزرے گا، اس کو لے لے گا اگر تم کو کرنا ہے۔ یعنی اگر تم کو یوسف کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے، یوسف سے ہمیں دقت ہے، اگر اس کو کوئی سزا دینی ہے، اس کو راستے سے ہٹانا ہے، تو قتل والا آپشن مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں دوسرا جو تم آپشن دے رہے تھے کہ اس کو نظروں سے بہت دور کسی انجانی زمین میں پھینک دیتے ہیں، یہ والے آپشن کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کنواں تلاش کرو، جنگل کے اندر جو کچا کنواں ہو اس میں یوسف کو پھینک دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی راہ گزرنے والا ضرور آئے گا۔ کچے کنویں میں، اندھیرے کنویں میں پانی بھی کم ہوتا ہے تو ڈوبیں گے بھی نہیں، مریں گے بھی نہیں، اور اپنے بلبوتے پر اوپر بھی نہیں آ سکیں گے۔ بالآخر کوئی راہ گزرنے والا آئے گا، قافلہ آئے گا، اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، وہ قافلہ جہاں جائے گا وہاں دور پہنچ جائیں گے اور ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یہ سب کو سمجھ میں آئی بات۔ پھر انہوں نے سوچا کہ بھئی بات تو صحیح ہے تمہاری، لیکن ابا کے پاس سے یوسف کو لائے گا کون؟ جنگل میں لے جانا یہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہے۔ ابا کی تو نظر ہٹتی نہیں ہے یوسف کے سامنے سے، ایسے نورے نظر ہے، ایسے لختے جگر ہے کہ 24 گھنٹے نظر یوسف کے سامنے، اتنا محبت یوسف علیہ السلام سے کہ نظر سے ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ اب کہ ان کو نظر سے ہٹانا یہ بڑا مشکل کام ہے، چاہے جائے کہ ہم اس کو جنگل میں لے جائیں گے، نہیں سب خواب تو دیکھ رہے ہیں لیکن کیسے پورا ہوگا۔ خیر ہمت کر کے گئے ابا کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، چلو کوشش تو کرتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور جا کر کیا کہا؟ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون، جا کر کہا ابا جان، اے ہمارے ابا، آپ کو کیا بات ہے کہ یوسف کے بارے میں ہمارے پر اعتماد نہیں ہے، یوسف کے معاملے میں ہمارے پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہے، اس کے بدخواہ نہیں ہیں، ہمارا چھوٹا سا بھائی ہے، ہم اس کا برا نہیں چاہیں گے، اب اس کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ کہ والد صاحب جنگل میں نہیں بھیجتے تھے، جنگل میں بہت بھیڑیے رہتے تھے، جنگل میں نہیں بھیجتے تھے ان کے ساتھ، وہ تو بڑے تھے، لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کر ڈالی کہ ابا جان کل ہے نا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم اس کے خیر خواہ، جنگل میں جائے گا، کچھ کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، اس کو بھی اچھا لگے گا کہ ہمارے ساتھ کل بھیجو، اور ٹینشن نہ لو، یوسف کو کچھ نہیں ہوگا، ہم ہیں نا اس کی حفاظت کرنے والے، ہم اس کی حفاظت کریں گے،
ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے, آپ کو ذرہ برابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہیں اس کے 10 بھائی, ہم مضبوط کمر بن کے اس کے لیے کھڑے رہیں گے, اس کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے اور صحیح سالم واپس لے کے آئیں گے. ایسا انہوں نے ابا جان سے جا کر کہا کہ قولوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون ارسلہ معنا, آپ اس کو بھیجیے آئندہ کل ہمارے ساتھ, یرتا, تاکہ وہ کھائے, پھل فروٹ کھائے, ویلعب, اور کھیلے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہیں اس کی نگرانی کرنے والے, حفاظت کرنے والے. ابا جان نے یہ کہا, 2 وجہ سے میں بھیجنے کا میرا من نہیں ہے. 2 وجہ ہے, ایک تو مجھے غم ہے اور ایک ہے خوف. غم اس بات کا ہے کہ یوسف میرا اتنا نور نظر ہے, میرا لخت جگر ہے, میں اس کی جدائی, اس کی فرقت ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا کہ میری نظر سے وہ اوجھل ہو جاوے تھوڑی دیر کے لیے بھی. تو اس سے میری فرط محبت, حد سے زیادہ محبت وہ آپ کے ساتھ بھیجنے کے لیے مجھ کو آمادہ نہیں کرتی, مجھے روک رہی ہے. میرا دل غمگین ہو رہا ہے, اگر آپ کے ساتھ وہ جائے گا تو کیا ہوگا. قال انی لیحزننی, والد صاحب نے کہا کہ مجھے غمگین کرتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ. یعنی وہی محبت, نور نظر ہونا, اتنا قریبی ہونا, یہ مجھے روک رہا ہے. دوسری وجہ بیان کی کہ مجھے خوف ہے. کس کا خوف ہے؟ وَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ, تمہارا کیا ٹھکانہ, تم بے خبر ہو گئے, تم اپنے کام میں لگ گئے, کوئی بھیڑیا آیا اور میرے یوسف کو کھا گیا تو پھر میں تو اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا نا, میں اپنے لخت جگر سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. یہ 2 باتیں بس خالی ہے کہ ایک تو غم ہے اور ایک خوف ہے. اس کی وجہ سے میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میں یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجوں جنگل میں. تو بچوں نے کیا کہا, پہلی بات کا جواب نہیں دیا, اس لیے کہ وہ تو باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہی ہے, کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کا بیٹا اس سے الگ ہو. یہ تو پھر بچے کی حکمت کے تحت اس کو گود سے الگ کرنا پڑتا ہے, اس کو تھوڑا باہر نکالنا پڑتا ہے بچے کے فائدے کے لیے. باقی کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں سے غائب ہو جائے, اس کی آنکھوں کے سامنے رہے, اس کا نور ہے, اس کا نور نظر ہے, لیکن بچوں کی حکمت کے تحت نکالا جاتا ہے, ان کو فائدے کے لیے نکالا جاتا ہے. تو خیر اس کا جواب نہیں دیا, وہ تو جانتے تھے کہ وہ تو چھوڑنے, باپ کی محبت تو ہونا ظاہری بات ہے. لیکن دوسرے سوال کا جواب, دوسرے انہوں نے جو جتایا نا کہ مجھے ڈر ہے بھیڑیے کا, اس کا جواب دیا بھائیوں نے. کیا دیا؟ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون, بھیڑیا اس کو کھا لے گا, ہم 10 مضبوط بالکل لٹھ جیسے ایک دم طاقتور بھائی اس کے ساتھ ہو اور بھیڑیا اس کو کھا لے, تو پھر تو ہماری اس سے بڑی کوئی انسلٹ نہیں ہو سکتی. ہمارے 10 بھائیوں ہونے کے باوجود کوئی بھیڑیا کی مجال کہ وہ آوے اور اس کو کھا جاوے, تو پھر ہمارے سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں. اگر بھیڑیا ہمارے 10 کے ہونے کے باوجود بھی ہمارے بھائی کو پھاڑ کھاتا ہے تو پھر ہمارا تو ہونا જ بیکار ہے, ہمارا وجود کچھ کام کا نہیں. انہوں نے ایسا کہا. خیر بہت بھائیوں کا اصرار تھا تو والد صاحب راضی ہو گئے, لے جاؤ, لے جانے پہ راضی اور آمادہ ہو گئے ہوں گے. تبھی آگے فرمایا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, یوسف کو لے کر پہنچ گئے جنگل میں, اور وہ جو مشورہ ہوا تھا نا کہ اس کو کنویں میں ڈال دے رہا ہے, کہنے والے نے کہا تھا کہ کنویں میں ڈال دیں گے, کچے کنویں میں. اب پھر سے مشورہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہاں اپنے مشورہ ہوا تھا تو تھوڑا ہم دب کے مشورہ کر رہے تھے, والد صاحب بھی ہوں گے اور بھی بہت سارے ذرائع ہوں گے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ڈرتے سہمتے مشورہ. اب کھل کے رائے دو, اب پوری آزادی ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, ٹوکنے والا نہیں ہے, ابا نہیں ہے, یہاں کون بچائے گا یوسف کو. اب آپ کو جو رائے دینی وہ دو کہ کیا کرنا ہے, یوسف کے ساتھ کیا کیا جائے. تو وہی رائے پر اتفاق ہوا, وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, کہ وہ رائے تھی نا وہ برابر کنویں میں ڈال دیتے ہیں. اور سب نے واپس سے اتفاق کر لیا اور انہوں نے اس پر اتفاق کرتے ہوئے کنویں میں ڈال دیا. یوسف علیہ السلام کو
اندھیرے کنویں میں, کچے کنویں کے اندر ڈال دیا. لیکن میرے بھائیوں, اس وقت یوسف علیہ السلام بچے ہیں, اللہ کی طرف سے وحی آئی, چھوٹے ہیں, ننھے منھے ہیں, لیکن دیکھو اللہ کی وحی آئی اور انہوں نے کیسا اس کو قبول کیا, کوئی چو چیرا نہیں کیا. اللہ کی طرف سے وحی آئی, یوسف صبر سے کام لینا ہے, ذرا برابر ٹینشن نہیں لینا ہے, وہ جو کرے کرنے دو, کنویں میں ڈالے چلے جاؤ, کنویں کے اندر حفاظت کرنے کی جواب داری ہماری, کنویں کے اندر سے باہر نکالنے کی جواب داری ہماری, اور تم کو باہر نکال کے ایسے مقام تک, ایسے رتبے تک پہنچائیں گے ہم کہ ایک ٹائم آئے گا کہ یہ تمہارے بھائی تمہارا وہ مقام, تمہارا وہ رتبہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ وہی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا, آج اس کا یہ مقام ہے. اور تم ان سے پوچھو گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا, تم اس کو بتلاؤ گے, اور وہ تمہارے بارے میں جانتے بھی نہیں ہوگے کہ یہی یوسف ہے. آگے یہ مرحلہ آئے گا جب تم عزیز مصر میں پہنچ جاؤ گے اور بادشاہ بن جاؤ گے, پھر آخری مرتبہ تمہارے بھائی ملیں گے اور سب بات چیت ہوگی, تو تم ان کو یہ تمہارا ساتھ کیا ہوا معاملہ یاد دلاؤ گے, تم نے میرے ساتھ کسی کے ساتھ ایسا کیا تھا, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہی یوسف ہے جس کو ہم نے ایسا کیا تھا, کنویں میں ڈالا تھا. آگے وہی فرما رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ, ہم نے یوسف کو وحی کی, اور وحی کرنے کے نتیجے میں اتنا صبر کیا اور اتنا ان کو شانتی اور سکون ملا, لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, آپ ان کو ان کے کیے ہوئے معاملے کو بتاؤ گے ایک دن, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے. تو الحمدللہ آج یہاں تک یہی پر واقعہ روکتے ہیں. آگے پھر وہ روتے دھوتے ہوئے ابا کے پاس آتے ہیں کہ ہم تو لے گئے تھے, بہت حفاظت کرنے کی لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, بھیڑیا لے گیا. وہ اپنی اپنی الگ الگ باتیں ہانکیں گے, وہ انشاءاللہ کل واقعہ ہم سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق.